من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم يذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، یہ دین اسلام یا قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری رب تک پہنچنے کا سیدھا رستہ ہے۔ اس رستے میں چلو تو اس کے محبوب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور سیدھے آنکھیں بند کیے رب تک پہنچ جاؤ۔ دیکھو، غافل نہ ہونا، ہم نے قرآن مجید کی مختلف آیتیں تفصیل وار جدا جدا بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے، نفع کے لیے جن میں نصیحت حاصل کرنے کا مادہ اور جذبہ ہے۔ اس سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے سورج سے صرف آنکھ والے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یا ہر طرح کا امن و امان والا گھر، یا وہ گھر جہاں ہر وقت اسلام کی آوازیں آتے ہیں، مگر یہ گھر ملے گا جب کہ یہ باخیریت دنیا کی زندگی، برزخی حیات، قیامت کا زمانہ گزر کر رب تک پہنچ جائیں گے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، خدا رسی کے دو راستے ہیں، ایک سیدھا اور کھلا ہوا جسے شریعت کہتے ہیں، دوسرا تنگ اور پیچدار جسے طریقت کہا جاتا ہے۔ شریعت وہ وسیع سیدھا راستہ ہے جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکتا ہے، مگر اس راستے سے دیر میں پہنچنا ہوتا ہے۔ طریقت وہ گلی دل گلی راستہ ہے جسے صرف واقف آدمی ہی طے کر سکتا ہے، مگر یہ راستہ بہت جلد منزل پر پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں راستے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، اَلَا أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، آپ اپنا علم مجھے بھی سکھا دیں۔ یہ علم شریعت نہ تھا کہ وہ تو تورات میں عطا ہو چکا تھا، بلکہ علم طریقت یعنی اسرار کا علم تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ میری جان کے سوا باقی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا، تم مومن جب ہوگے جب میں تم کو جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں۔ فوراً عرض کیا، مجھے آپ جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عمر کی کایا ایک آن میں پلٹ دی، کون سے علم سے؟ صرف نگاہ سے۔ بخاری شریف۔ بہرحال اس راستے کو طے کرنے کے تین راستے ہیں: اعمال، احوال، نظر اہل کمال۔ جسمانی اعمال سست رفتار سواری ہے، دل کا درد اخلاص تیز رفتار سواری ہے۔ دل کے درد کی ایک بات نکلے تو وہ عمر بھر کے گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے حالات شریعت ہیں اور قلب پاک کے حالات طریقت۔ راہ شریعت طے کرنے کے لیے عقائد و اعمال کی سواری ضرورت ہے، راہ طریقت طے کرنے کے لیے عقیدت کی سواری درکار۔ پھر جیسے دنیاوی راستے طے کرنے کے لیے سست تیز مختلف سواریاں ہیں، یوں ہی راہ طریقت طے کرنے کے لیے مختلف سواریاں ہیں۔ سب سے تیز سواری مرد کامل کی نگاہ ہے، جیسے مہینوں برسوں کا راستہ منٹوں سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے۔ فرعونی جادوگر ایک نگاہ کلیمی سے وہاں پہنچے جہاں عبادات کے قدموں سے برسوں میں نہ پہنچتے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ مگر اس راستے میں کامل رہبر کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی خاص ضرورت ہے، اس لیے ارشاد ہوا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اے راہ رمان، اے راہ طریقت، گھبرانا نہیں۔ اس راہ میں اللہ تعالیٰ تمہارا والی وارث ہے، مددگار ہے، اس کے کرم سے بیڑا پار لگے گا۔ غرض اس راہ کی سواری، راہ پر نور، روشنی، اپنی ہمت، ارادہ سب ہی کا رب کی طرف سے انتظام ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جنت اس راستے کی ایک منزل ہے، نہ کہ اصل مقصود۔ اصل مقصود تو یار کا وصال ہے۔ اس لیے فرمایا، دار السلام عند ربہم،
جیسے ہم مکہ معظمہ کے مسافر سے کہیں کہ جدہ مکہ کے پاس ہے، یعنی تو جدہ ضرور جا کیونکہ وہ تیرے مقصود مکہ معظمہ کے پاس ہے، وہاں سے تو مکہ معظمہ پہنچے گا۔ اعمال سے اللہ تعالیٰ کی ولایت قرب حاصل ہوتا ہے، مگر حال سے کمال سے اس کا وصال میسر ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے ولی جو ہم بما کانوا یعملون، ذرا ہمت کرو اعمال سے آگے بڑھ کر حال اور حال سے ترقی کر کے کمال کامل بن جاؤ۔ مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال راب گزارو مرد حال شو، زیر پائے کامل پامال شو۔ صوفیاء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات اللہ ہیں، حضور کا ہر وصف ہر ادا رب کی نشانی ہے، حضور کا جسم شریف شریعت کا مرکز ہے، قلب پاک طریقت کا سر چشمہ، روح پاک حقیقت کا سر، پاک معرفت کا سر چشمہ، یہ تمام آیات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ قد فصلنا الآیات، مگر ہیں اس کے لیے جس میں نصیحت لینے کا مادہ ہو لقوم یذکرون۔ علماء کے نزدیک دارالسلام سلامتی کی جگہ جنت ہے، مگر صوفیاء کے نزدیک دارالسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ کی بارگاہ بے کس پناہ ہے۔ دھوپ سے پناہ درخت کا سایہ، بارش سے پناہ چھت کا سایہ، بیماری سے پناہ حکیم کی دکان، مظلوم کے لیے ظلم سے پناہ حاکم کا دروازہ ہے۔ اسی طرح گناہ گار کی پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، خوف نہ کر ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب پڑھو دار السلام عند ربہم، ہر نبی اپنی امت کے لیے پناہ تھے، کفار پر عذاب ہے، نبی کی امت پر نہ ہے۔ مومن نوح اور بنی اسرائیل ڈوبے نہیں، قوم لوط کے مومنین پر پتھر نہیں برسے، کیونکہ وہ اپنی پناہ کے پاس تھے۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلق کے دامی پناہ ہیں۔